बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के सभी देखने वालों को जो दुनिया भर में मौजूद कहीं भी हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सबको रिजवान बुखारी का अस्सलाम वालेकुम और आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं इस्तांबुल तुर्की से ही। और आज FBRIZ TV मौजूद है एक ऐसी तकरीब में, ये कुछ आप तस्वीर साथ हमारे देख सकते हैं, कौमी परचम भी हैं। एक ऐसी तकरीब में मौजूद हैं जहाँ पे पाकिस्तानी तलबा और तालबात जो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, तुर्की की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ़ शहरों से आए हैं और ये वो तलबा और तालबात हैं जो स्कॉलरशिप पे तुर्की में ज़ेर तालीम थे और आज जो उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की है और ये तकरीब सजाई गई है उनकी तकसीम असनाद के लिए, यानी ग्रेजुएशन सेरेमनी है स्टूडेंट्स की, पाकिस्तानी स्कॉलरशिप पे आए हुए स्टूडेंट्स की। और बड़े ही खूबसूरत चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं, आपको ये तकरीब दिखाते हैं। FBRIZ TV कोई भी इवेंट हो आपको दिखाता है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं एशियन साइड पे इस्तांबुल की, और ये बहुत ही खूबसूरत एक कुतुब खाने है, लाइब्रेरी है जहाँ पे ये तकरीब हो रही है। तो चलें आपको ये तकरीब दिखाते हैं और नौजवानों से बातचीत भी करते हैं। दूर जितना भी पास मैं ऐसे जीने में जिंदगी से कोई भी शिकवा तो नहीं है। ऐसे जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, ऐसे जीने में। सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए। सो गए परदेस पिया तुम कर हारी, लाख जतन कर मुझसे बोले ना। आपके दोस्तों ने सही फरमाइश की। That was beautiful. That was beautiful. आप हजरात को देख के बड़ी खुशी होती है, और भी आए थे तो वो सारी याद ताज़ा हो जाती है। किसी ज़माने में हम भी ग्रेजुएट हुए थे तो इसलिए अच्छा भी लगता है। मेरा ख्याल है कि यहाँ सिर्फ ये 2 साल, हमारे ज़माने में तो कोई स्कॉलरशिप इस तरह की चीज़ कोई नहीं होती थी, पेरेंट्स स्कॉलरशिप भी सारे होते थे। लेकिन वो ज़माना कुछ और था उस वक़्त, और अब में फ़र्क बहुत है। यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस भी नहीं होती थी और उस वक़्त एक $100 महीना ख़त्म हो जाता था, $100 ख़त्म नहीं होता था। इस तरह का सस्ता ये मुल्क था, अब बहुत मुख्तलिफ हो गया। दुनिया और आखिरत के लिए ये आपने जो ग्रेजुएशन की है, ये आपकी दुनिया और आखिरत में बेहतरी के लिए सबब बने। अस्सलाम वालेकुम। Programlardan dolayı bir takvim oluşturamıyorum. Takvim oluşturamıyorum. Bugün de çok yoğun ülkeyiz biliyorsunuz. Kardeş ülke olduğumuzu her yerde dile getiriyoruz, söylüyoruz. Ama yerinde gör. साइड पे बैठना है, आप ये गिर गए।
in architecture at Eskişehir Technical University. Mansoor Ahmed has completed his master's degree in civil engineering at Yildiz Technical University. His achievement: Mansoor completed his entire degree in Turkish. Even though Turkish is not his native language, he graduated with a GPA of 3.75 out of 4 and ranked first in his batch. Hassan Mahmood has completed his bachelor's degree in mechanical engineering at Marmara University. Congratulations. Harun Ali has completed his bachelor degree in business administration at Eskişehir Osman Gazi University. Congratulations. Tambol Technical University. Anjila Riaz has completed her bachelor's degree in biology at Eskişehir Osman Gazi University. Congratulations. Sheikh Muhammad Tadeeb has completed his master's degree in cybersecurity and cryptography at Yildiz Technical University. Congratulations. His achievement: Tadeeb found his own company, published a research paper with IEEE, and worked a digital transformation project for major Turkish companies. Congratulations, Tadeeb. Tosif Ghazi has completed his master's degree in civil engineering at Boğaziçi University. Congratulations, Tosif. Tosif's achievement: Tosif received the scholarship Hijab Rabil. Hijab Rabil has completed her bachelor's degree in physics engineering at Istanbul Medeniyet University. Congratulations. Zahra Batul has completed her master's degree in psychology of religion at Marmara University. Congratulations. Hussain got 4.4 CGPA at the university and he ranked as a top student in the university. Big round of applause for him. Muhammad Ahmed has completed his master's degree in material engineering at Sakarya University. Congratulations. Muhammad Ahmed worked as a researcher student on Cubitek project and presented his research at 9th International Student Conference organized by YTB. And after that, we have our amazing host, Abdullah Saeed. Abdullah won second prize in the YTB International Photography Competition, was part of winning teams in the YTB Youth Camp and YDB volleyball tournaments, and was also the part of Pakistani team that won first prize in an international short video competition organized by Futu TV. Muhammad Jawad Arshad has completed his bachelor's degree in mechanical engineering at Konya Technical University. Our next graduate is Dr. Amina, has completed her PhD at the Energy Institute of Istanbul Technical University. Congratulations. Sana Jamali, she has completed her master's degree in environmental engineering at Sakarya University. Sana submitted a research paper on a heavy metal accumulation in vegetables grown in Sakarya and the related human health risks. Well done, Sana. Nabila Shaukat has completed her bachelor's degree in sociology at Istanbul University. Congratulations. I would like to invite Talha Mumtaz. Please come on stage. Audience, ladies and gentlemen, he was a Marie Curie scholar here in Turkey. He presented his lot of paper in Turkey and one of the most brilliant students of Pakistan with us. He has published 2 research papers on sustainability in internationally organized journals published by the American Chemical Society, ACS. Most recently, he presented his research project at Switzerland, proudly representing both Pakistan and Turkey on a global stage. His work shows a strong commitment to sustainable scientific innovation and international research collaboration. Now I would like to invite Adil Arif. Please come on stage and receive his shield and certificate.
all the graduates please come on the stage for the group photo. Please make a row for a group photo. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खावर नदीम, जो कि एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे पाकिस्तानी हैं, हर पाकिस्तानी तुर्की में मौजूद इन्हें जानता है। आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि उनको आज की ये बच्चों की तकरीब में आके कैसा लगा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आज की इस तकरीब के हवाले से? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस हुआ, और मेरे लिए इसमें एक और भी चीज़ है कि वो ये कि मुझे अपनी ग्रेजुएशन भी याद आई। अच्छा। हाँ, यानी देखिए मैं 1980 में आया था, और यानी बहुत पुरानी ग्रेजुएशन। और फिर उस समय हमारे ज़माने में जो लोग जब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया था तो जो खुशी हुई कि हमें दाखिला मिला है, फिर वो जो प्रॉब्लम्स हमने फ़ील की और यहाँ पे फेस की वो सारी, फिर उसके बाद जब ग्रेजुएट हुए तो यानी वो गाउन शाउन पहन के जो हमने तस्वीरें खिंचवाई वो याद आया ज़माना। तो एक वो अब सारी याद आई, और फिर ये बच्चों के चेहरों पे जो मुसर्रत थी, जो खुशी थी, उसको देख के खुश हुए। और ये भी अच्छा लगा कि इतने सारे जवान हमारे, सारे तो नहीं आ सके, उन्होंने बताया कि और भी हैं, तो इतने लोग हमारे यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट हुए, बैचलर ग्रेजुएट हुए, उसके अलावा मास्टर्स पीएचडी वाले, और कुछ उनमें से पोजीशन होल्डर्स भी थे, 4x4 लेने वाले थे, और क्लास या यूनिवर्सिटी टॉप करने वाले। तो उस पर हमें बड़ी खुशी हुई। तो इस तरह के प्रोग्राम से ये यानी ज़ाहिर है अपने मुल्क के लिए, और हमें तवक्कुआत हैं इनसे कि जब आप वापस जाएंगे तो अल्लाह करे ये पाकिस्तान के काम आए, उम्मत मुसलमान के काम आए,
دنیا میں اچھی اچھی چیزیں ان کے ذریعے سے کام ہوئی، ہماری توقعات ہیں، تو اس لیے ہم بڑے خوش ہیں کہ ترکی ایک دوست اور بھائی ملک ہے، اور پھر یہ مسلم کنٹری ہے، جتنا مرضی ماڈرن نظر آئے الٹیمیٹلی مسلم ہے، اور یہاں مساجد ہیں، اذانیں ہیں، سب کچھ ہے، یعنی اور بہت ساری اب اس میں یعنی فیسلٹیز موجود ہیں، اور جو باہر سے آنے والے طلباء جن کو یہ مہمان طلباء کہتے ہیں، ان کے لیے کچھ خصوصی ادارے بھی بنے ہوئے ہیں، اور جیسے یہی جو آج کا پروگرام تھا، یہ جو پاکستان یا ترکی کی طرف سے جو اسکالرشپ پہ آنے والے لوگ تھے یہ ان کا تھا، تو ترکی کی طرف سے تقریباً 100 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان کو اسکالرشپ دیا جاتا ہے پاکستانیوں کو، تو اس سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پرائیویٹلی اپنے طور پر بھی آ سکتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے، اور میرے خیال میں یہاں سے جو آ کے پڑھ کے جا رہے ہیں وہ ان کو دنیا بھر میں کسی نہ کسی یہاں کی یونیورسٹی کی وجہ سے دنیا بھر میں کسی نہ کسی جگہ جاب بھی ملنے میں آسانی ہے، اور یہاں جو پرابلمز ہوتی ہیں اس کے لیے یہاں کے ادارے، ہم لوگ اس طرح کے پرانے ساتھی جو ہیں وہ ہم مدد کرنے کو بھی تیار ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ طلباء و طالبات کی تقریب میں ہمارے ساتھ ایک طالب علم ہی ہیں جو کہ منتظمین میں بھی شامل ہیں، آئیے جانتے ہیں عبدالباری سے کہ وہ کیا کہتے ہیں آج کے اس تقریب کے حوالے سے۔ جی کیا کہیں گے آج کی اس خوبصورت تقریب کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آج اس ایونٹ کی کوریج کے لیے آپ اور آپ کی ٹیم کے آنے کا۔ دوسرے کہ جو آج کی تقریب تھی بیسیکلی جو ہمارے فضلاء ہیں یہاں سے جو گریجویٹس ہیں، ایسے گریجویٹس جو ترکی گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے اوپر پڑھنے آتے ہیں، تو ان کی ایک گیدرنگ تھی یہاں پہ، اور ان کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اور نئے اسٹوڈنٹس کو انسپائر کرنے کے لیے ہم نے ایک اس طرح کی تقریب منعقد کی جس میں سب اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو کے آئے، اور جو طلباء جو گریجویٹ ہو رہے ہیں ان کو ہم نے گفٹس وغیرہ دی۔ اس میں میری طرف سے تو یہی سجیشن ہوگی کہ جو پاکستانی ادارے ہیں اور ان میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، جس طرح ہم لوگ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، مگر ڈفرینٹ لیولس آف ایجوکیشن ہیں، تو آپ اپنے پریویس لیول سے ہائر لیول پہ اگر آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بہت اچھے اچھے ادارے موجود ہیں جہاں پہ ہمارے جس طرح آج کافی سارے طلباء جو ہیں وہ فاضل ہوئے ہیں مختلف شعبہ جات میں، چاہے آپ اس کو سوشل سائنسز میں لے لیں، اپلائیڈ سائنسز میں لے لیں، میڈیکل میں لے لیں، کمپیوٹر سائنسز ہو گئی، تو یہ ان سب ڈپارٹمنٹس کے دروازے جو ہیں وہ آپ کے لیے کھلے ہیں۔ آپ بھی آ سکتے ہیں، ٹرکش گورنمنٹ کی اسکالرشپ ہے اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز کی اسکالرشپس ہوتی ہیں انڈیویجول، اس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ مواقع بہت زیادہ موجود ہیں، اور یہاں پہ ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ جو یہاں کا ماحول ہے وہ آپ کو تعلیمی ماحول ملے گا۔ یہاں پہ لائبریریز ہیں ڈفرینٹ، اس کے علاوہ ریسورسز ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ورک کرتی ہیں، اور استنبول جیسا خوبصورت شہر ہے، تو یہ سب آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے صرف ڈگری نہیں، ڈگری کے ساتھ ساتھ جو اصل تعلیم ہے وہ بھی مہیا کر رہا ہوتا ہے، تو سب ایسے تمام طلباء جن کے پاس اس طرح کی سہولت ہو اور وہ آنا چاہتے ہوں تو وہ ضرور آئیں۔ تقریب میں شامل کچھ طالبات ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے آج اسناد حاصل کی ہیں، آئیے جانتے ہیں کتنی خوش ہیں اور کیا کہیں گی۔ جی پہلے تو مبارک آپ لوگوں کو ڈگری مکمل کرنے کے لیے، کیا کہیں گی اس خاص دن پر؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مبارکباد دینے کا، لیکن میرا ادھر اصل آنے کا مقصد میری اپنی گریجویشن ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہوگی۔ میں اپنے دوستوں کو سیلیبریٹ کرنے آج آئی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے، میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں اپنے دوستوں پہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اپنے گھر سے دور آنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور یہاں پر آ کے اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کرنا، وہ بھی کسی اور لینگویج میں، اور اس کو پھر کمپلیٹ کرنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اینڈ آئی فیل سو پراؤڈ آف مائی فرینڈس، اینڈ آئی ہوپ ون ڈے آئی ول بی اسٹینڈنگ ہیئر ایز ویل انشاءاللہ نیکسٹ ایئر، سو آئی ایم سو اوورویلمڈ۔ پہلے تو میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنے اسکالرشپ ٹرکی بورس لاری کی، جنہوں نے اتنا اچھا گریجویشن سیریمنی استنبول میں ہمارے لیے کیا، اور بہت خوش ہوں میں، الحمدللہ میری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آخر پر کیا پیغام دو گی جو طلباء و طالبات یہاں آنا چاہتے ہیں؟ میں ان کو یہ کہوں گی کہ ٹرکی آئیں، لیکن اپنا گول نہ بھولیں کہ آپ یہاں پر آ رہے ہو اپنی پڑھائی کے لیے آ رہے ہو، کیونکہ اکثر بچے یہاں پر آتے ہیں تو وہ کمانے لگ جاتے ہیں اور اس چیز سے بھٹک جاتے ہیں جس چیز کے لیے وہ آئے تھے۔ تو یہ بھی ہے کہ شروع میں تھوڑی مشکل ہوگی اگر یو آر کمنگ فار اسٹڈیز، لیکن اس کے بعد پھر آسانی ہے ادھر۔ پاکستان زندہ باد۔ ایک اور پاکستانی طالب علم جنہوں نے آج ڈگری حاصل کی ہے ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کے احساسات اور فیلنگز کو جانتے ہیں۔ مبارک ہو آپ کو ڈگری حاصل کرنے کے لیے، شکریہ۔ کیا کہیں گے آج کے اس خاص دن پر؟ آج سے 3 سال پہلے جب میں یہاں ٹرکی آیا اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے، تو پہلا سال جس سال ہم نے ٹرکش لینگویج سیکھی، ایک بہت ہی مشکل وقت تھا ہمارے لیے، بٹ آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھتے گئے،
کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. لینگویج سیکھنے کے بعد آپ اپنی لینگویج کو امپروو کرتے ہیں, اس کے بعد کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں, پھر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں. تو 2 سال کی جرنی مشکل تھی بٹ الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچی. کتنا مشکل تھا کہ ایسی زبان میں ڈگری حاصل کرنا جو آپ کی نہیں ہے؟ میرے حساب سے جتنا مشکل یہ سفر تھا اتنا ہی دلچسپ بھی تھا, کیونکہ جب آپ ایک نئے کنٹری میں آنے کے بعد وہاں کی لینگویج سیکھتے ہیں اور باہر جا کر جب ان لوگوں سے, نیٹو لوگوں سے اس لینگویج میں بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو سکھاتے بھی ہیں اور آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جتنا مشکل تھا اتنا ہی دلچسپ اور حیرت انگیز بھی تھا میرے لیے. تو پاکستان زندہ باد. جی ویورز, ویلکم بیک. یہ تھی آج کی تقریب. طلبہ و طالبات کے لیے وہ خاص دن جب انہیں اپنی محنت کا پھل ملتا ہے, اور یہی وہ خاص دن ہوتا ہے جو وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اور ترکیے میں اور پردیس میں, دیار غیر میں یہ دن اور بھی زیادہ اہم ہوتا ہے جب وہ ایسی زبان میں ڈگری حاصل کرتے ہیں جو ان کی زبان نہیں ہوتی, جس سے وہ آشنا نہیں ہوتے, لیکن 3 سال 4 سال اور 5 سال کے پروگرام کے بعد وہ اس کو مکمل کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کا بھی یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا, طلباء طالبات سے مل کے اچھا لگا ہوگا اور خوشیاں دیکھ کے اچھا لگا ہوگا. FB ٹی وی کوئی بھی پروگرام ہو آپ کو ضرور دکھاتا ہے, تو آج کا بھی یہ پروگرام اسی طرح سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ پروگرام بھی آج کا ہم نے اپنی اسی تاریخ کو دہراتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کیا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ پروگرام بھی اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. اچھا لگا ہے تو ہمیں بتائیے ضرور کمنٹ کر کے. ہمارے جو نئے سبسکرائبر ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کیجئے, اور ہمارے ایگزسٹنگ جو سبسکرائبر ہیں وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ ان کو کیسا لگا آج کا یہ پروگرام. ملاقات ہوگی پھر کسی اور ایونٹ سے, کسی اور جگہ سے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ, فی امان اللہ.